الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم क्या माना है इसका कौन करेगा اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں اور جی نہیں اور وہ پیچھے واؤ کا میں نے کر دیا جی جی نذیقنہم یہ ذائقہ سے ہے اذاق یذیق ذائقہ چکھانا مزہ چکھانا واو اور لنذیقنہم البتہ ہم ضرور سکھائیں گے ہم انہیں من العذاب الادنی ہلکا عذاب ہلکے عذاب سے دون العذاب الاکبری بڑے عذاب سے یعنی بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں ہلکا عذاب چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والے اللہ رسول کی باتیں نہ ماننے والے تو ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے کیونکہ ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ بڑا عذاب کب ہے یعنی قیامت کے دن جو حقیقی زندگی ہے جو یوم الجزا ہے یوم الدین ہے تو یوم الجزا اور یوم الدین کو جو اصل بدلے کا دن ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں کے لیے کافروں مشرکوں فاسقوں وغیرہ کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جس طرح اللہ نے قیامت کے دن ایمان لانے والوں کے لیے ماننے والوں کے لیے بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے ہمیشہ ہمیش کا اسی طرح اللہ نے قیامت کے دن بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ہمیشہ ہمیش کا تو اللہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب ہلکا عذاب ضرور چکھاتے ہیں انہیں کنہیں اللہ کے نافرمانوں کو لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ جائیں تو بڑے عذاب سے پہلے سرزنش کر دینا ٹھوکر لگا دینا غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے کسی کو جھنجھوڑ دینا یہ مراد ہے اور یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرے یعنی یہ بلا وجہ نہیں ہوتا کوئی بیماری آ گئی کوئی آزمائش آ گئی کوئی سختی آ گئی کوئی مشکل لیکن وہ اصل میں اللہ کا ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا کرم ہوتا ہے ایک ویک اپ کال ہوتی ہے غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ ہوتا ہے چھوٹا عذاب چھوٹی تکلیف لعلہم یرجعون تاکہ لوگ لوٹ آئیں تاکہ لوگ انہیں ایک ٹھوکر لگے وہ غفلت کی نیند سے جاگیں ورنہ انسان کا مزاج یہ ہے جس اللہ نے انسان کو بنایا اس اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے
کہ اگر انسان پر نعمتیں ہوں بہت زیادہ تو انسان سرکش سے سرکش ہوتا جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا، بھول ہی جاتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کے لیے رزق کھول دیں، بہت مال دے دیں اللہ تعالیٰ، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے دنیا کے اندر ایسا کیوں رکھا ہے کہ کبھی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، کبھی سختیاں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نعمتیں ہی نعمتیں کر دے، اگر اللہ رزق کے دروازے کھول دے تو کیا ہوگا؟ لوگ باغی ہو جائیں گے اللہ سے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے۔ کب اے اللہ؟ اور رآہ استغنا، تب جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ جب ایک انسان غنی پاتا ہے اپنے آپ کو، اس پر کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں آتی، تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے زندگی کے مقصد کو اگر وہ سمجھتا بھی ہو، وہ اسے بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر مال ہی مال کسی کے پاس ہو تو بتائیے، ایسی نعمتیں، ایسا مال، ایسی صحت، ایسی فراغت جو ہمیں ہمارا زندگی کا مقصد تک بھلا دے اور ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں، تو یہ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے نعمت ہے کہ اللہ کا عذاب ہے؟ سیدھی سی بات، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، سورہ توبہ میں، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ آپ ان کے مال، ان کی اولادیں، ان کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ نے کافروں کو، منافقوں کو، آپ للچا کر نہ دیکھیں اسے، آپ کو یہ چیزیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ان نعمتوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کافر ہوں۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ انسان زندگی کے مقصد کو ہی بھول جائے، تو وہ کیا نعمتیں ہیں؟ وہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو، اور اگر انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ کے نافرمانی ہو جائے، اور کون ہے جسے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ کفار تو کفار مسلمانوں سے ہو جاتی، بڑے سے بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے، نیک سے نیک لوگوں سے ہو جاتی، سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی، ہو جاتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے کی طرف توجہ کیسے ہوگی؟ جب خطا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ ٹھوکر لگاتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی مشکل۔ انسان کا مزاج اللہ کو پتہ ہے، وہ چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب آئے گا تو پھر تو اسے چھٹکارا ممکن نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے قیامت کا۔ دنیا میں اللہ چھوٹی موٹی آزمائشیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور کب بھیجتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے دور ہونا شروع کرتا ہے، تو اللہ چھوٹی آزمائشیں بھیجنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو مصیبت نہ سمجھیے، یہ دنیا کی آزمائشیں۔ علماء کہتے ہیں یہ دنیا کی آزمائشیں یہ تو گرمی سردی کی طرح ہیں، جس طرح گرمیاں آتی ہیں، کبھی کبھی سردیاں آتی ہیں، کبھی کیسا موسم کبھی کیسا موسم، وہ آنا ہی آنا ہے، تو یہ آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں۔ اللہ نے دنیا کو جنت تو بنایا نہیں، جنت اللہ نے آخرت کو بنانا ہے ماننے والوں کے لیے۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس میں اللہ کی طرف سے آزمائش آنا یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، گڑ گڑانے کا اللہ کے سامنے موقع ملتا ہے۔
ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم پڑھ کر انسان کو تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، مایوسی چھٹ جاتی ہے، مایوسی اور اس کے بادل، کہ یہ جو دنیا کی آزمائشیں ہیں یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ نعم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نام آیت نمبر 42 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا پچھلی امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں یعنی جماعتوں کی طرف بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ آپ سے پہلے بھی، یعنی آپ جس طرح نبی ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ قریش کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم نے آپ سے پہلے بھی قوموں کی طرف بھیجے۔ کیا بھیجے؟ نبی اور رسول۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو یعنی ان قوموں کو، بالبأساء سختیوں کے ساتھ، والضراء تنگیوں کے ساتھ، بیماریاں، مشکلات، آزمائشیں، ہم نے ان قوموں کو سختی اور تنگی کے ساتھ پکڑا۔ کب پکڑا؟ پیچھے نبیوں کا ذکر ہے، نبیوں کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نبیوں کے ذکر کا اور بیماریوں اور سختیوں کا کیا تعلق ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کیا تعلق ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختیوں اور تنگیوں کے ساتھ پکڑ لیا۔ تو سختی اور تنگی آنے میں رسولوں کا کیا کردار ہے؟ تو اللہ کی طرف بلانے سے پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد صاحب، آپ نے ایک دفعہ بتایا کہ مثلا مومنین کی چھانٹی کے لیے بھی بعض اوقات امت پہ اس طرح کے مشاکل آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دین کے ساتھ مخلص ہیں وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہو جائیں، اور جو منافقین ہیں وہ الگ ہو جائیں، تو اس طرح کی سختیوں سے ظاہر ہوتا ہے انسان کا کردار۔ میرا سوال یہاں یہ ہے، اس آیت کریمہ میں یہ جو آیت سورہ نام آیت نمبر 42 ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف جماعتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان قوموں کو سختی اور تنگی کے ساتھ پکڑ لیا۔ کسی قوم پر سختی تنگی کی آزمائش آنے کا رسولوں کے آنے سے کیا تعلق ہے؟ لعلہم جب بھی یتذکرون۔ صادق رسول آئے ہیں اور جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی ہے، رسولوں کو خود بھی آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا رہا ہے، اور جو ان کی پیروی کرتے تھے ان کو بھی ان کا سامنا رہا ہے۔ نہیں، یہاں ہم نے پکڑ لیا ان کو سختی اور تنگی کے ساتھ، اس سے مراد قومیں ہیں کہ نبی ہیں؟ یہاں سے قومیں ہیں۔ مراد قومیں ہیں، تاکہ وہ شاید کہ جب ان کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں تو شاید وہ عاجزی اختیار کریں اور پلٹ آئیں، وہ اللہ کی طرف دعوت قبول کر لیں۔ یہاں قومیں مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوموں کی طرف آپ سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو قریش کی طرف بھیجا ہے، آپ سے پہلے قوموں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور پھر ہم نے ان قوموں کو سختی اور تنگی کے ساتھ پکڑ لیا۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا تھا کہ نبیوں کے آنے کا اور قوموں پر سختی اور تنگی آنے کا کیا تعلق ہے؟ بڑا واضح تعلق ہے کہ جب نبی آئے قوموں پر اور جب قوموں نے نبیوں کا انکار کیا اور نہ مانا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، تب پھر اللہ نے سختی اور تنگی بھیجی۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کتنے رحیم و کریم ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، نبیوں کا انکار کیا، تو اللہ نے سختیاں بھیجی، تنگیاں بھیجی۔ کیوں؟ ان کی رحمت کے لیے، ان پر رحمت کرتے ہوئے، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ لعلہم یتضرعون، آیت کا آخری حصہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو آزمائشیں نہیں بھیجتے، سختی نہیں بھیجتے اگر ایک انسان نافرمانی نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو نافرمانی نہ کرے اللہ اس پر بھی سختی بھیج سکتے ہیں آزمائش کے لیے، اللہ اس پر نہیں بھیجتے۔ اللہ کس پر بھیجتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اچھا، نافرمانی کرنے کے نتیجے میں تو عذاب آنا چاہیے، یہ سختی تنگی عذاب نہیں ہے، یہ ٹھوکر ہے، یہ وہ ٹھوکر ہے، یہ وہ ماں باپ کی ڈانٹ ہے، یہ وہ ماں باپ کی ہلکی پھلکی سی وہ ڈانٹ ڈپٹ مار ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، سختی جس سے بچے سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بچوں کی مخالفت میں ہوتی ہے، وہ تو یعنی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بگڑ جائیں گے۔
کہتے ہیں کہ دیکھو شیر کی آنکھ سے، کھلاؤ سونے کا نوالا. تو وہ جو یہ سختی اس طرح کی سختی ہے. ہم نے ان کو پھر سختی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ پکڑا. کب پکڑا؟ جب انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی. اب نافرمانی کی تو اللہ کو ناراض ہونا چاہیے تھا، اللہ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، تباہ ہوتے ہیں خود تباہ ہوں گے. نہیں، اللہ نے ٹھوکر لگائی، اللہ نے سختی بھیجی، تنگی بھیجی. کیوں بھیجی؟ تاکہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. لعلہم یتضرعون. پھر اللہ شکوہ کرتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. جب ان قوموں کے پاس، جب انہوں نے نافرمانی کی رسولوں کی، جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ان کو گڑ گڑانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے سختی کوئی عذاب کے لیے نہیں بھیجی تھی. اللہ نے تو سختی بھیجی تھی، کوئی تنگی بھیجی تھی، کوئی ٹھوکر لگائی تھی کہ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں. اور یاد رکھیے کہ یہ ٹھوکر اس پر لگتی ہے جس پر اللہ رحم کرنا چاہتے ہیں یا جس کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. کئی بدبخت ہیں جو ٹھوکر لگنے پر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، ان کے لیے یہ ٹھوکر، ان کے لیے یہ تنگی، یہ بیماری پھر یہ رحمت نہیں بنتی، یہ پھر عذاب ہی رہتی ہے. لیکن جو لوگ اس ٹھوکر لگنے سے، اس بیماری سے، اس سختی سے، اس آزمائش سے اپنے اصلاح کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، وہ دین سے دور تھے، اللہ کی طرف سے سختی آئی، آزمائش آئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی اور مشکل آ گئی، کوئی اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہو گئی، وہ اللہ کے قریب ہو گئے. پہلے اللہ سے دور تھے، تو یہ سختی اور یہ تنگی ان کے لیے کیا بن گئی؟ اللہ کی رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بھی خیرا یصب منہ. کیا مطلب ہے حدیث مبارکہ کا؟ اللہ جس شخص سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، مصیبت کب کس کے لیے خیر بنتی ہے؟ ہر مصیبت ہر شخص کے لیے خیر نہیں بنتی. شیطان کو بھی تو اللہ نے دھتکار دیا تھا. جب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو شیطان کے لیے وہ پھر خیر بنی نہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، لباس اتار دیا، ٹھوکر لگی، ان کے لیے رحمت بن گئی. کردار ہے ہمارے سامنے، ہمیں کون سا کردار ادا کرنا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کا. کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ جو سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا، وہ نہیں کرنا جو شیطان نے کیا. شیطان نے کیا کیا؟ آج تک اپنی غلطی کا جواز پیش کرتا ہے الٹا سیدھا. جی میں تو مٹی سے میں تو آگ سے بنا ہوں، وہ تو مٹی سے ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. عذر تو پھر بندہ جتنے مرضی پیش کر دے. جس نے نہیں ماننا، نیت بد بہانے سو. اگر نیت اچھی نہیں ہے، عاقبت سو بہانے. اور جس کو پتہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کو بہانے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے میں نے غلطی کی ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اتنی زبردست یہ آیات ہیں توجہ کرنے کے لیے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہاں، کہ جو آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آزمائش نہ آئے تو یاد رکھیے کہ لوگوں پر اکٹھی ایک ہی اگر آزمائش آئے کہ موت آ جائے سیدھی، اور موت کے ساتھ لوگ پھر اللہ کے عذاب کا، ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا شکار ہو جائیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمائی ہے کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے مال، ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں. یہ کفار اور منافقین کی، ہمیں دنیا میں کفار کے پاس، منافقین کے پاس بڑی نعمتیں نظر آتی ہیں. اولاد بھی بڑی ہے، مال بھی بڑا ہے، دنیا کی نعمتیں، عہدے، خوبصورتی اور قسم کی نعمتیں نظر آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ کو یہ چیزیں تعجب میں نہ ڈالیں. یہ دنیا ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. ان کو تو ٹھوکر بھی نہیں لگتی. کیوں؟ اللہ انہیں دنیا میں اس مال اولاد کی وجہ سے عذاب دینا چاہتے ہیں. کیسا عذاب؟ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ایسا عذاب کہ جب ان کی جان نکلے یہ اسی طرح کافر ہی ہوں، اللہ سے دور ہی ہوں. تو جس پر اللہ رحم کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ٹھوکر لگاتے ہیں. اور ٹھوکر اس شخص کے لیے رحمت بنتی ہے جو ٹھوکر لگنے کے، اللہ تو ٹھوکر لگاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. جو رجوع کر لیتا ہے اس کے لیے ٹھوکر رحمت بن گئی، اللہ کی نعمت بن گئی، اللہ کا انعام بن گیا. اس سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہوگا؟
ہمیں اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی، ہمیں اللہ سے نہیں کہنا ہے اللہ ہمیں ٹھوکر لگا، نہیں، ہمیں اللہ سے اپنے لیے کیا مانگنا ہے؟ عافیت مانگنی ہے. لیکن اگر ہم پر آزمائش آئے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے یہ آزمائش ہم پر اس لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کتنے جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، پیچھے ہم نے پڑھا سورہ روم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی تری میں فساد بپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو کمائیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو لوگ تو دنیا خشکی میں بستے ہیں. اللہ فرماتے ہیں صرف خشکی نہیں، انسان تو خشکی میں بستے ہیں. انسان کے برے اعمال کی وجہ سے نہ صرف خشکی بلکہ سمندر کے اندر بھی فساد بپا ہو گیا. اتنی نحوست ہوتی ہے ہمارے اعمال کی. ہمارے اعمال کا خمیازہ ہم نہیں صرف بھگتتے، ہمارے اعمال کا خمیازہ جانور بھی بھگتتے ہیں، مچھلیاں بھی بھگتتی ہیں. ہمارے اعمال کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے. جب انسان پر انسان کے اعمال کے نتیجے میں قحط آتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ٹھوکر ہوتی ہے. رحمت ہوتی ہے جو لوگ اصلاح کر لیں اپنی، جو اصلاح نہ کرے ان کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے قحط آتا ہے، جب اللہ کی طرف سے زلزلے آتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، جانور تک اس کا شکار ہو جاتے ہیں. کس کی نحوست ہے؟ انسان کے اعمال کی نحوست. میں بعض دفعہ ایک آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ دفعہ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر یعنی اتنے بڑے نقطے ہیں اور اتنی بڑی گہرائیاں ہیں، اور یعنی ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی ایک ایک آیت بھی اگر ہمیں سمجھ آ جائے ہماری، تو یعنی آپ سمجھیے کہ کتنے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں، کتنی نفسیاتی ہماری گتھیاں سلجھ جائیں اگر ایک بات ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ اگر صحیح طریقے سے ہم سمجھ لیں، کوئی بندہ انزائٹی کا شکار نہ ہو، کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، کوئی بندہ مایوسی کا شکار نہ ہو کہ یہ ساری آزمائشیں ہم پر ہی آنی تھی. بھئی اللہ تو آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ تو چاہتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ أَصَابَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. جنگ احد میں جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تو تمہیں غم پر غم دیا. کیوں دیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے چھن گیا تم اس پر غم میں مبتلا نہ ہو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو تمہیں پہنچا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا عقیدہ دیا ہے، وہ عقیدہ ہے تقدیر. ہمارا ایمان، ہمارا اللہ پر ایمان، ہمارا آخرت پر ایمان، ہمارا نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. تقدیر ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں کئی دفعہ بری لگتی ہے، اس کو اچھی بری تقدیر کہہ دیتے ہیں. ہم اچھی تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اچھی تقدیر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. اور بری تقدیر وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جس بندے کا تقدیر پر ایمان ہے تو وہ بندہ مجھے بتائیے یعنی نعمت آئی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. مصیبت آئی ہے تو کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. جب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں اس سے. وہ اللہ جو مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، دنیا جہاں کی ماں کی محبت اکٹھی کر لی جائے اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو وہ اللہ اپنے نافرمان بندے کو بھی اگر مصیبت بھیجے گا تو کسی مقصد کے لیے بھیجے گا، کوئی حکمت ہوگی اس کی، کوئی رحمت کا ارادہ ہوگا. لیکن یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ رحمت اس کے لیے ہے لعلہم یرجعون، جو لوٹ آئے. جو لوٹ آئے اس کے لیے تو رحمت بن گئی، اور جو نہ لوٹ کے آیا اس کے لیے عذاب ہے. وہ ایسا عذاب کہ وہ حسرت بن جائے گا اس کے لیے. نہ اس کے لیے وہ رحمت بنی، نہ وہ اللہ کی طرف لوٹا، بلکہ وہ تو دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کچھ لوگ اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں، میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیج دیتا ہوں بڑے عذاب سے پہلے. وہ اس لیے بھیجتا تاکہ وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف لوٹیں. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ لوٹتے کیوں نہیں؟ میں نے جو ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی تھی،
سورہ نام آیت نمبر 42 43 اللہ شکوہ کرتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا جب ان پر ہماری طرف سے سختی آئی ان کے اعمال کی وجہ سے تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں گڑ گڑانا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تھی، اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے تھا، تو وہ رحمت بن جاتی۔ لیکن اگلی آیت بہت سخت ہے، اگلا جملہ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ کس کے دل سخت ہو جاتے ہیں؟ کہ جو نعمت میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ٹھوکر لگانے کے لیے کوئی بیماری کوئی مصیبت بھیجتا ہے، مصیبت اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹے گڑ گڑائیں، تو جب لوگ مصیبت میں بھی، نعمت میں تو اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، جب مصیبت میں بھی اللہ کی طرف نہ لوٹے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر بھی ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کتنے پتھر ہیں آپ دیکھتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں پتھر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے کئی پھٹ جاتے ہیں پتھر، ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، چشمے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کئی پتھر تو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جب وہ ٹھوکر لگنے پر بھی اصلاح نہیں ہوتی، پھر اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ چٹان سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن اگر پہاڑ پر اترے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، لیکن جب یہ قرآن ایک پتھر دل انسان کے سامنے پڑا جاتا ہے، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ کیوں نہیں رینگتی؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور جس کے دل سخت نہیں ہوئے، اس کو قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر اس کے دل پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، اس کا جسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ والے جب قرآن سنتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کی کھال تک کانپ اٹھتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے، پھر ان کے دل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ قرآن سن کر انسان کو اللہ کا ایسا ڈر نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ڈر انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتا، اللہ سے قریب کر دیتا ہے، انسان کا دل اللہ کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ سے دور نہیں ہوتا وہ انسان، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کا قرآن، اتنی بڑی نصیحت ہے اللہ کا قرآن۔ کلا انہا تذکرہ، خبردار ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت پکڑ لے، یہ ہر شخص کو یہ فائدہ نہیں دیتا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے فائدہ دیتا ہے۔ زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، بری تقدیر سے کیا مراد ہے؟ جی میں نے وضاحت کی ہے، وضاحت ہو گئی ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ بری تقدیر کیا ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کون بتائے گا بری تقدیر سے کیا مراد ہے؟ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، وہ جو حدیث جبریل ہے اس میں حضرت جبریل نے جو انسانی شکل میں آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر. 6 ارکان ہیں. اور تقدیر پر، جو اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، اچھی بری تقدیر پر. تو کسی کا سوال ہے اور میرا خیال ہے میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اور پچھلے لیکچرز میں کئی دفعہ جواب دیا ہے. بری تقدیر کیا ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ شیخ اچھی اور بری تقدیر انسان کے لحاظ سے ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی، جی جی اور اللہ کے لحاظ سے تقدیر صرف اچھی ہی ہوتی ہے. یہ ہم اس کو مینپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے. جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے مخالف ہے کوئی چیز تو ہم اس کو بری تقدیر کہہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ہمیں اپنے مطابق لگتی ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہت اچھا ہوا. بالکل ٹھیک. اللہ کی طرف سے اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی برا نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. ہمیں کئی دفعہ اچھی چیز بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے. دیکھیے جہاد کرنا مشکل لگتا ہے نا، حالانکہ اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے اور تمہیں برا لگتا ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہت بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، شاید کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقت میں تمہارے لیے بری ہو. انسان مال و دولت کو پسند کرتا ہے، نعمت کو پسند کرتا ہے. وہ مال و دولت کئی دفعہ انسان کے خلاف ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے اللہ کا. جیسے بھی بات ہوئی کفار کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے وہ مال و دولت کا عذاب بن جاتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولادیں فتنہ بن جاتی ہیں کئی مرتبہ. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو کبھی کبھی تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن بن جاتی ہیں، ان سے بچ جاؤ. وہ جوڑے، وہ اولادیں جو اللہ سے دور کر دیں. تو بری تقدیر سے کیا مراد ہے؟ تقدیر بری نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے بری نہیں ہوتی. ہمیں جو بری لگ رہی ہوتی ہے ظاہراً، حقیقت میں وہ اچھی ہوتی ہے. ہمارے اعتبار سے ہم پہ مصیبت آتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے مصیبت. ہم آج بہت سارے مسلمان شکوہ کرتے ہیں کہ یہ برکت ہمیشہ مسلمانوں پر ہی گرنی ہے. اللہ تو اس لیے آزمائشیں بھیجی تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں. تو یہ رحمت اللہ کی طرف سے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم ضرور ذائقہ چکھائیں گے انہیں، من العذاب الادنی، ہلکے عذاب کا، دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب کے علاوہ، بڑے عذاب سے پہلے جو قیامت کا عذاب ہے، بڑا عذاب یا موت، اس سے پہلے ہم انہیں ہلکا عذاب چکھاتے رہیں گے، ہم انہیں آزمائشیں بھیجتے رہیں گے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف. یہ رحمت ہے. اگر ایک انسان لوٹ آئے اللہ کی طرف، اگر ایک انسان نہ لوٹے تو اس کے لیے پھر وہ عذاب ہی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے اسے منہ موڑ لیا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ پر کوئی بات جڑ دینا، کوئی بات گھڑ لینا اللہ پر، اللہ کے بارے میں کوئی بات لا علمی میں کہہ دینا جو اللہ نے کہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کسی ایسی چیز کا اس بات کرنا جو اللہ نے اپنے لیے ثابت نہ کی ہو، اللہ نفی نہ کی ہو، اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات شامل کر دینا جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، کسی ایسی چیز کو حلال کر دینا جو اللہ نے حلال نہ کی ہو، کسی ایسی چیز کو حرام کر دینا جو اللہ نے حرام نہ کی ہو. یہ سب چیزیں سب سے بڑا ظلم ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا،
اکثر ہم آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ آیت موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جسے نصیحت کی جائے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اسے منہ موڑ لے۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ پر لا علمی میں کوئی بات کہنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا ظلم میں ایک ایسی بات بھی شامل ہے، بعض دفعہ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات شامل کر دینا جو شامل نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے کیا؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جسے نصیحت کی جائے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے۔ نصیحت کس سے ہوتی ہے؟ کس سے کہانیوں سے نصیحت نہیں ہوتی، اللہ کی آیتوں سے نصیحت ہوتی ہے، قرآن سے نصیحت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ قرآن۔ جسے قرآن سے نصیحت نہیں ہوتی اس سے کسی اور چیز سے کیسے نصیحت ہو سکتی ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، قرآن بہت بڑی نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، نصیحت قرآن سے ہوتی ہے۔ اور خوش بخت ہے وہ شخص جسے قرآن سے نصیحت کی جائے اور اسے نصیحت حاصل ہو جائے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جسے اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر اس کی اصلاح نہ ہو، پھر وہ منہ موڑ لے۔ منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ وہ سننا ہی نہ چاہے۔ منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ وہ سن لے مانے نہ۔ منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ وہ سن لے مان بھی لے عمل نہ کرے۔ قرآن موجود ہے، اللہ کی تعلیمات موجود ہیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھیں، وہ عمل کرتے تھے، تابعین تبع تابعین کے دور میں، اور وہ قرآن پر عمل کر کے، دین پر عمل کر کے دنیا میں غالب ہوئے، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنے، دنیا میں عروج حاصل کیا، اور آخرت کے وعدے تو وہ ہیں ہی۔ وہی قرآن آج بھی موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ آج ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں، مان لیتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اس کو اپنا امام نہیں بناتے، اپنا رہبر اور رہنما نہیں بناتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن الحمدللہ، جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، جو قرآن پڑھے، جو قرآن پر عمل کرے، اس سے قرآن سنایا جائے تو اس پہ قرآن اثر کرے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں یا اس پر ایسے عمل کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا یا جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ گھروں میں قرآن کو رکھ لینا، چومتے چاٹتے رہنا، قسمیں اٹھا لینا قرآن کی، اس کو بڑے خوبصورت غلافوں میں بند کر کے رکھ دینا، کبھی شادی کا موقع آئے تو اس کا استعمال ہو جائے، کبھی قسم اٹھانے کا موقع آئے تو اس کا استعمال ہو جائے، کبھی کوئی تعویذ تووز کا مسئلہ آئے تو اس کو گلے میں لٹکا لیا جائے۔ قرآن اس لیے اترا تھا، اس لیے تو نہیں اترا تھا۔ قرآن تو عمل کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کیا ہے، کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، الفاظ پڑھ رہے ہیں، الفاظ پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اصل چیز تو تدبر ہے قرآن پر، قرآن سے ہم اپنی زندگیاں بدلیں، اپنی اصلاح کریں۔ کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن اس عمل کی مذمت کر رہا ہے جو عمل ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہمارے اس عمل کی مذمت کر رہا ہے۔ سود کھا رہے ہیں اور ہم سود کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ
یا ایھا الذین آمنو کہ جو سود کھاتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہم یہ آیتیں پڑھ بھی رہے ہیں اور سود بھی کھائی جا رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ بھی رہے ہیں اور ان کے نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں. تو قرآن کو پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، اللہ کی آیتوں کو پڑھا جائے، سنا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن پیش کیا جائے، حدیث مبارکہ پیش کی جائے اور ہمیں اثر ہی نہ ہو، ہم اپنے فلسفے، اپنی عقلی موشگافیاں پیش کرتے رہیں. اچھا پھر اس کا کیا مطلب ہوگا، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا، پھر آج دنیا میں ہم کیسے لیڈ کریں گے، اور آج یہ تو 21ویں صدی ہے اور یہ اور وہ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے لیکن وہ منہ موڑ لے، عمل نہ کرے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. یہ مجرم لوگ ہیں. مجرم صرف قتل کرنے والا نہیں ہوتا، مجرم صرف چوری کرنے والا نہیں ہوتا، مجرم صرف ڈاکے مارنے والا نہیں ہوتا. قرآن نہ پڑھنے والا بھی مجرم ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے اعراض کرنے والا بھی مجرم ہوتا ہے. ایسے مجرموں سے انتقام کون لے گا؟ دنیا میں اگر دنیا میں نہیں پکڑ ہوتی تو اللہ نے آخرت اسی لیے رکھی ہے. پھر ایسے مجرموں سے پھر ہم ہی انتقام لیں گے جو سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. رحمان کے بندے تو وہ ہیں، نیک بندے وہ ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جنہیں اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پھر اندھے بہرے ہو کر پڑے نہیں رہتے، ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اصلاح کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو اللہ کے بندے ہیں. اور جو لوگ قرآن سے نصیحت کی جائے وہ توجہ ہی نہ کریں. چلیں وہ لوگ جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، چلو سمجھ آتا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مان رہے، لیکن جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ قرآن نہیں پڑھتے. پھر ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، قرآن کے لیے جانے قربان کرنے کے دعوے بھی ہو رہے ہیں، لیکن نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں. اپنے عقائد قرآن کے مطابق نہیں ہے، اپنے طور طریقے اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہے، اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھلی نہیں ہوئی. اللہ معاف کرے، ہم سب ان باتوں کا شکار ہیں. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تورات. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، بس نہ آپ ہو جائیں شک میں، من لقائہ، اس کی ملاقات سے. کس کی ملاقات سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کتاب دی. تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو. یعنی آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر، تو آپ اس میں شک نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک نہیں کرتے تھے. خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، امت کو سنایا جا رہا ہے. امت میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہو معراج کے موقع پر. معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بیت المقدس میں آپ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ نے امامت کروائی تھی. اب وہ ان کی روحیں تھیں، کیا کیفیت تھی اللہ کو پتہ ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کہ آپ نے امامت کروائی ہے بیت المقدس میں.
معراج سے پہلے، یہ اسراء کا واقعہ ہے، پھر آپ کو آسمانوں پر سیر کرائی گئی جس کو معراج کہتے ہیں، اور پھر آپ نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء و رسول علیہ السلام سے ملاقات کی، جن میں آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، سیدنا ہارون علیہ السلام سے بھی ہوئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی، مختلف نبیوں کا ذکر ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں رسولوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تو آپ حضرت موسیٰ سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک نہیں تھا، یعنی آپ خطاب کبھی نبی کو ہوتا ہے، مراد آپ کی امت ہوتی ہے، امت میں سے کوئی شک نہ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، یا کوئی اس پہ شک نہ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر، واللہ عالم۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنایا اس کو، کس کو؟ تورات کو، ہدی لبنی اسرائیل، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی جس طرح ہم نے قرآن کو آپ کی امت کے لیے ہدایت بنایا ہے، اس طرح ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنایا ان میں سے، کن میں سے؟ یعنی بنی اسرائیل میں سے، ائمتاً، ائمتاً امام کی جمع ائمہ، امام، رہبر، رہنما، ہم نے بنی اسرائیل میں امام بنائے تھے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو دعوت دے اللہ کی دین کی طرف، جو رہبر اور رہنما ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ امام ایک بہت بڑا عہدہ ہے، کوئی شخص بھی امام بن سکتا ہے اگر وہ اللہ کے دین کی لوگوں کو دعوت دے۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے، ہمیں متقین کے لیے دعوت دینے والا اللہ کے دین کی طرف رہبر اور رہنما بنا دے ہمیں، ہماری اولاد کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائے ان میں، یعنی کن میں؟ بنی اسرائیل میں، ائمتاً امام، انبیاء، دین کے دائی، ہم نے ان میں امام بنائے۔ یہدون بامرنا لما صبروا، وہ ہدایت دیتے تھے، یعنی دوسروں کو ہدایت دیتے تھے، دوسروں کو رہنمائی کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ ہم نے ان میں بھی امام بنائے تھے۔ بنی اسرائیل سارے برے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، دین کی دعوت دینے والے بھی تھے۔ ہم نے ان میں بھی امام بنائے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ امام؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ ہدایت دیتے تھے۔ کس کی ہدایت دیتے تھے؟ اللہ کے دین کی۔ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں جوڑتے تھے، اپنے بندے بننے کا نہیں کہتے تھے، اللہ کے بندے بننے کا کہتے تھے، اپنی ذات کی ترویج نہیں کرتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اللہ کی وحی وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ دعوت کبھی بھی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی، اپنے کنبے قبیلے کی طرف دعوت نہیں ہوتی، اپنے مسلک کی طرف دعوت نہیں ہوتی، اپنے باپ دادا کی دعوت نہیں ہوتی، اپنے علاقے کے لوگوں کی طرف دعوت نہیں ہوتی۔ دعوت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے دین کی۔ ہم نے ان کو امام بنایا تھا، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ اچھا، کب ہم نے ان کو امام بنایا؟ امام بننے کے لیے، دین کے دائی بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم نے ان کو تب امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ امام بننے کے لیے، دین کا راہبر اور رہنما
بننے کے لیے جو نبیوں کی وراثت ہے. اللہ کے نبی خود وہ دین کے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں یا نبیوں کے وارث علماء؟ تو ہم نے ان کو امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے. کب ان کو یہ مقام حاصل ہوا؟ لما صبر، جب صبر کیا انہوں نے. یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے مجاہدے، اس کے لیے بڑی محنتیں، بڑی آزمائشیں اٹھانی پڑتی ہیں، لمبی محنتیں ہوتی ہیں. لما صبر وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ تھے ہماری آیتوں پر یقین رکھتے. اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، تب بندہ امام بنتا ہے، تب بندہ رہبر بنتا ہے. کیونکہ یہ دین کا داعی بننا آسان کام نہیں ہے، بڑی آزمائشیں آتی. جس بندے کو اللہ کے وعدوں پر یقینی نہ ہو، اللہ کی آیتوں پر یقینی نہ ہو، بار بار دل چھوٹا کر لے، صبر ہی نہ کر سکے، تھوڑے دل کا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات پہ وہ گھبرا جائے، پیچھے ہٹ جائے، تو ایسا شخص پھر دین کا داعی نہیں بن سکتا. دین کے داعی بننے کے لیے صبر اور اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین بہت ضروری ہے. ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، قرآن کا ذکر ہوا، قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کا ذکر ہوا، آزمائشیں اللہ کے نافرمانی پر ٹھوکر لگنے کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، تورات کا ذکر ہوا. اللہ فرماتے ہیں آپ کا رب وہ فیصلہ فرمائے گا لوگوں کے درمیان. یہ جو سارے مسئلے ہیں دنیا میں، آزمائشیں، کون حق پر قائم رہا، کون باطل کا پیروکار بنا، کس نے حق کی سربلندی کے لیے کام کیا، کس نے باطل کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، کون اللہ کو ماننے والا بنا، حزب اللہ میں شامل ہوا، کون شیطان کی جماعت میں شامل ہوا. آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان کے درمیان. فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. دنیا میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے. کس میں اختلاف ہوتا ہے؟ حق کو پیش کرنے والوں میں اور باطل کو فروغ دینے والوں میں. دو گروہ بن جاتے ہیں ہمیشہ. مین دو گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو کتاب و سنت کے خلاف شبہات پیدا کرنے والے، انکار کرنے والے، رستے روکنے والے، آزمائشیں کھڑی کرنے والے ہوتے ہیں. دنیا میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں دلائل کے ذریعے، کئی دفعہ کوئی نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن پھر اختلاف کا حل کریں گے. پھر اللہ جو حل کریں گے نا، پھر وہ اختلاف باقی نہیں رہے گا، پھر پوری طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دنیا میں تو اگر کوئی دلائل کے ذریعے غلبہ حاصل کر بھی لے، دوسرے گروہ کے پاس طاقت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، وہ دلائل والی بات کو کئی دفعہ نہیں مانتا، کہتا میں نہیں مانتا، کیونکہ اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں نشانیاں پیش کی، اپنے نبی ہونے کے دلائل دیے، اتنے مضبوط دلائل تھے، فرعون نے نہیں مانا. اور فرعون کے پاس چونکہ اقتدار تھا، مال تھا، تو فرعون کے درباریوں نے بھی نہیں مانا، اکثر لوگوں نے نہیں مانا. وہ جن جادوگروں کو فرعون مقابلے کے لیے لایا تھا، وہ سارے جادوگر موسیٰ پر ایمان لے آئے، پھر بھی فرعون نہیں مانا، پھر بھی اس کے درباری نہیں مانے. دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے. اللہ جو فیصلہ فرمائیں گے تو قیامت کے دن کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا. بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.